قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، ان کا بعض کا دوست ہے، اور جو کوئی ان سے دوستی لگائے گا تو یقیناً وہ انہی میں سے ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، پس یقیناً تو دیکھے گا ان لوگوں کو جو جلدی سے ان کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی چکر، کوئی مصیبت نہ آ پہنچے، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی فتح والا معاملہ کر دے یا کوئی اور معاملہ اپنے پاس سے پیدا فرما دے، تو یہ لوگ جو دوڑ کر ان کفار کی طرف جاتے ہیں بعد میں اپنے کیے پر پریشان اور پشیمان ہو جائیں۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مدنی الطبع پیدا فرمایا ہے۔ مدنی الطبع کا معنی یہ ہے کہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کے ارد گرد لوگ ہوں، اس کا گھر ہو، کنبہ قبیلہ ہو، اس کے جاننے والے احباب ہوں، پورا معاشرہ ہو جس سے وہ انس رکھتا ہے، تو اس کے بغیر اس کا رہنا مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے انسان کو مدنی الطبع بنایا ہے کہ وہ میل جول کے اندر، لوگوں کے اندر، معاشرے میں رہتا ہے۔ پھر جب وہ کسی معاشرے میں رہتا ہے تو یقینی بات ہے اس کے تعلقات بھی ہوتے ہیں۔ تعلقات پھر دو طرح کے ہیں، کچھ تعلقات رشتہ داری کی بنیاد کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے گاؤں کے، اس کے معاشرے کے، علاقے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور کچھ تعلقات، محبتیں، وہ اس کے مذہب کی وجہ سے، اپنا دین ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہاں جو خطبہ جمعہ کا موضوع ہے وہ ہے کہ اسلام کی جو محبت ہے اور مسلمانوں کی محبت اور صحابہ کرام کی اللہ اور اس کے رسول سے اور ان کے احکامات سے جو محبت ہے، مسلمانوں کو وہ سب سے مقدم ہوتی ہے۔ جب اسلام کی محبت آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ جائے، تو پھر مسلمان آدمی اس کو سب سے آگے رکھتا ہے، اور صحابہ کرام نے عملی طور پر یہ نمونہ پیش فرمایا ہے۔ دو حدیثیں میں صحیح بخاری سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث وہ ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ گھڑ سوار وہ یمامہ کی طرف، نجد کے علاقے میں گئے۔ وہاں سے جنگ کا ماحول تھا، وہاں جو یمامہ کا سردار تھا نجد کا، ثمامہ بن اثال، بعد میں صحابی بن گئے رضی اللہ عنہ، انہیں وہ گرفتار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، لا کر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور آ کر پوچھا، بتاؤ کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا، خیر کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہوں۔ فرمایا، کوئی کچھ چاہتے ہو؟ کہنے لگا، ان تقتل ذا دم، اگر قتل کرو گے تو ایک خون والے کو قتل کرو گے۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ ہم نے بھی تمہارے پہلے بڑے بندے قتل کیے ہیں، مجھے قتل کر دو گے تو حساب برابر ہو جائے گا۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو خون والے کو قتل کرو گے، معنی یہ ہے کہ مجھے قتل کرو گے، میرے قتل کا بدلہ لینے والے بھی بڑے ہیں۔
میں ایک خون والا آدمی ہوں، بیکار آدمی نہیں ہوں، قوم کا سردار ہوں، میرا خون کا حساب لینے والے پیچھے موجود ہیں۔ وَإِن تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، اور اگر انعام کرو گے، احسان کر کے مجھے چھوڑ دو گے تو کسی بے قدرے بندے کو نہیں چھوڑو گے، قدر بدان بندے کو چھوڑو گے جو بعد میں قدر کرنا جانتا ہے، اس احسان کا بدلہ دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں فرمایا، وہاں سے چلے گئے۔ دوسرے دن آیا، پھر اسی طرح بات ہوئی، کہنے لگا ان تقتل ذا دم وان تنعم علی شاکر، قتل کرو گے تو خون والے کو قتل کرو گے، اور اگر انعام کرتے ہو تو ایک قدردان بندے پر انعام کرتے ہو۔ اس دوران وہ صحابہ کرام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کا خیال، نمازوں میں جمع ہونا، لیٹ نہ ہونا، اور سارے مسلمانوں کا مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، وہ یہ سارے معاملات دیکھتا رہا۔ جب تیسرا دن ہوا تو اسی طرح مکالمہ ہوا، تو آپ نے فرمایا اطلقوا ثمامہ کو اطلاق یعنی آزاد کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ کچھ بھی نہیں فرمایا۔ باہر نکلا، ایک بندے سے کہتا ہے کہ غسل کرنے کا کنواں کس طرف ہے؟ اس نے بتایا فلاں، یعنی کہ پہلے یہ سوال کرتا ہے کہ بتاؤ اگر کوئی آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے کہا فلانی جگہ غسل کرنے کا وہ جگہ موجود ہے، وہاں جاؤ، غسل کر کے آ جاؤ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کئی جگہ پر لے کر آئے ہیں۔ کتاب الغسل کے اندر اس لیے بھی اس حدیث کو ذکر کیا کہ جب کوئی بندہ مسلمان ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کی یہ ہے کہ وہ پہلے غسل کر کے آئے۔ اللہ اکبر، گیا غسل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، حدیث میں لفظ ہے، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، مسلمان ہو گیا۔ اس نے دو باتیں کی۔ پہلی بات یہ کہنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، اس وقت پوری زمین میں میرے مسلمان ہونے سے پہلے سب سے ناپسندیدہ اور نفرت والا جو چہرہ تھا، ذات تھی، وہ آپ کی میرے نزدیک تھی۔ اب مسلمان ہو جانے کے بعد میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ دنیا میں سب سے جو محبوب ترین چہرہ اور ذات ہے وہ آپ کی ہے۔ یعنی یہ ساری تبدیلی کس چیز نے پیدا کی؟ اسلام نے، کلمہ نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں آ جانے نے اس میں یہ تبدیلی پیدا کر دی کہ وہ ذات جس سے سب سے شدید عداوت اور بغض رکھتا تھا، خود کے اقرار کرنے لگا کہ اب آپ کی ذات میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ دوسری مثال وہ بھی صحیح بخاری میں ہے، وہ ہے ہند بنت عتبہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی، سردار کی بیٹی تھی اور سردار کی بیوی تھی، بڑی شان والی عورت تھی اور بہادر عورت تھی۔ اس کے باپ کو قتل کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب نے۔ دل میں بدلا تھا، غلام سے کہنے لگی، وحش بن حرب سے، کہ اگر اس کو قتل کر دو تو تمہیں آزاد کر دوں گی۔ وہ کوئی ماہر نشانے باز نہیں تھا، نہ کوئی تیر چلانا جانتا تھا، نہ کوئی تلواروں کا ماہر تھا۔ ایک مہارت اس کے پاس بڑی شاندار تھی، وہ یہ تھی کہ وہ نیزہ خنجر پھینکتا تھا، خنجر جہاں پھینکتا وہ پورے نشانے پر لگتا تھا۔ خود کہتے ہیں کہ میں نے بڑی تیاری کی، مہارت تو پہلے بھی بڑی تھی، مزید تیاری کی۔ اس کے بعد میں نے بدر میں جا کر وہ طاق کے ساتھ ایک پہاڑی کے پیچھے چھپ کر میں نے حملہ کیا، کیونکہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جو بھی آتا اس کو قتل کرتے رہے۔ سب سے پہلے وہ کافروں کا سردار سبا بن عرفہ آیا، اس کو بھی ایک لمحے کے اندر قتل کر دیا، اور بھی آتے رہے۔ تو بندہ اسی دشمن کو قتل کر سکتا ہے جو سامنے ہو۔ کہتے میں پہاڑ کے پیچھے چھپا ہوا تھا، پیچھے سے خنجر پھینکا، ناف کے نیچے والے حصے پر شرمگاہ سے کچھ اوپر خنجر لگا، اور اتنی تیزی سے پھینکا وہ کمر کے پیچھے سے نکل گیا۔ تو اس طرح تو بچنا مشکل ہو جاتا ہے، چنانچہ حمزہ رضی اللہ عنہ وہیں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ایک روایت بڑی مشہور ہے کہ وہ ہند، ان کو ہندا بھی کہا جاتا ہے، حدیث میں نام ان کا ہند آیا ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے وہ ان کا کلیجہ منہ میں ڈالا اور چبا لیا۔ ایسی کوئی روایت ثابت صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں، یہ ہے کہ انہوں نے ان کو قتل کروایا۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے۔ خیر، فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بھی عورتیں آئیں، یہ خود اپنی مرضی سے آئیں اور آ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور سب سے پہلی جو بات کی، تین باتیں کی۔ ایک بات کی کہ سب سے
ناپسندیدہ چہرہ اس زمین پر، ما علی الارض وجہ ابغض علی من وجہک، آپ کے چہرے سے زیادہ بغض والا چہرہ مجھے زمین پر کسی کا نہیں تھا، وما علی الارض احب الی من وجہک، اب حالت یہ ہے کہ آپ سے زیادہ محبوب چہرہ میرے ہاں پوری زمین پر کسی کا نہیں ہے۔ دوسری بات کہنے لگی کہ اس زمین پر آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ اور نفرت والا دین میرے ہاں کوئی نہیں تھا، اب حالت یہ ہے کہ آپ کے دین سے زیادہ محبوب دین میرے ہاں کوئی نہیں۔ اور تیسری بات یہ کی کہ میں پہلے یہ چاہتی تھی کہ سب سے زیادہ اس زمین میں جو بندہ ذلیل و خوار ہو وہ آپ کا گھرانہ اور آپ کے خیمے والے تھے، اب اسلام کے بعد میری حالت یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ سب سے زیادہ اگر عزت کسی کو ملنی چاہیے نا وہ آپ کا خیمہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ وایضا، فرمایا اللہ کی قسم ہم بھی تمہارے بارے میں یہی خیال رکھتے ہیں کہ اگر تو سب سے زیادہ یعنی عزت والی بھی تو ہمارے ہاں سب سے زیادہ ہے، تیرا چہرہ بھی ہمارے ہاں اسلام کی وجہ سے معزز اور مکرم ہو چکا ہے، اور سب سے زیادہ ہم پسند کرتے ہیں کہ تیرا جو گھر ہے وہ بڑی عزت والا ہو جائے، بہت عزت والی ہو گئی ہے۔ اس سے ان لوگوں کا بھی منہ بند ہو جاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی مکرم صحابی معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے والد محترم جناب ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والوں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک ایک گھر کے فرد کا نام لے لے کر ان کے لیے دعائیں کی ہیں۔ سب سے زیادہ طعن معاویہ رضی اللہ عنہ پر کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، یا اللہ اس کو ہدایت دینے والا بنا دے اور ہدایت یافتہ بنا دے۔ اللہ کے نبی کی دعا شامل ہو گئی، خاص طور پر ایک صحابی جس کے لیے اللہ کے نبی نے خصوصی طور پر دعا کی، میں یا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، یا اللہ اس کو ہدایت دینے والا، رہنمائی دینے والا، اور تیری طرف سے خاص اس پر ہدایت کی ہوئی ہے، یا اللہ اس کو ایسا بنا دے۔ اور اس کی جو گھر والے تھے، جو ہند تھی، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے جذبات کا اظہار فرمایا۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت کی، پوری حدیث اس طرح ہے، بیعت کی، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کئی طرح کی تھی۔ مرد آتے آپ ہاتھ پر بیعت لیا کرتے، ہاتھ آگے بڑھاتے بیعت کر لیا کرتے، خواتین آتی تو ان سے سورۃ الممتحنہ کی آیت کے مطابق بیعت لیتے تھے۔ اس آیت میں کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب ایمان والی عورتیں وہ یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہو چکی ہیں، یبایعنک، آپ سے بیعت کرنے کے لیے آئیں، ان سے کن باتوں پر بیعت کرنی ہے؟ علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں، کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، کوئی بہتان نہیں لگائیں گی کہ ان کے ہاتھ پاؤں وہ سامنے ہیں اور کل قیامت کو ان کے خلاف گواہی دیں، بہتان نہیں لگائیں گے، ولا یعصینک فی معروف، اور نیکی کے کسی کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اس میں سارا دین ہی آ گیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی جو بات ہوگی، جہاں تک طاقت ہوگی اس کو ماننے گی۔ تو جب آپ نے فرمایا اس بات پر بیعت کرتی ہو کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گی، بڑی بہادر عورت تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ ہم نے شرک کر کے بھی دیکھ لیا، پتہ چل گیا ہمارے شریک تو ہمیں کوئی فائدہ پہنچانے والے نہیں ہیں، اسی لیے تو ہم مسلمان ہوئے ہیں، چوری نہیں کریں گی۔ فرمایا جو عورت عزت دار ہو تو وہ چوری کر سکتی ہے، فرمایا عزت دار عورت بھی چوری کر سکتی، یعنی ان کے لیے بڑی تعجب کی بات تھی کہ عزت دار عورت ہو وہ چوری کرے، یعنی ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ پھر فرمایا ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی، کہنے لگی او تزنی الحرہ، آزاد عورت جس کا خامد موجود ہے وہ بھلا زنا کرتی ہے؟ لونڈی کی تو مجبوری ہے نا، اس کا مالک اسے مجبور کر لیتا ہے، بھلا آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟ بڑا تعجب کا اظہار کر رہی تھی۔ فرمایا ولا یقتلن اولادہن، بچوں کو قتل نہیں کریں گی۔ یہاں اس نے تھوڑی سی بات کی، کہنے لگی ہم نے بچے قتل بڑے جوان کیے، وہ جنگوں کے اندر تم لوگوں نے مار دیے، وہ تو بچے تم جانو اور اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ جانے، ہم مسلمان ہو چکی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہر نیکی کے کام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی کہ نیکی کے ہر کام میں بات ماننے گی۔ وہاں ایک صحابیہ بیٹھی تھی، امیمہ بنت رقیقہ،
وہ کہنے لگی یا رسول اللہ الا تصافح النساء، آپ عورتوں سے ہاتھ ملا کر بیعت نہیں کرتے؟ فرمایا انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، فرمایا میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا، اور ساتھ ہی فرمایا میں ایک عورت سے منہ سے بات کروں یا 100 عورتوں سے بات کروں یہ ایک ہی جیسا ہے، یعنی میری منہ کی بات ہی کافی ہے، ہاتھ ملا کر عورتوں سے بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں خصوصی طور پر ان لوگوں کا رد ہوتا ہے، ان پیر و فقیروں کا یا ان علماء کا، ان مولوی حضرات کا جو خواتین کو دم کرتے وقت ہاتھ پھیرتے ہیں یا پھر عورتوں سے بیعت لیتے ہیں، وہ ہاتھ ملاتے ہیں ایک ہاتھ کے ساتھ یا دونوں ہاتھ کے ساتھ۔ اس میں 2 قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں عورت کے ساتھ مصافحہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو محبت کی علامت ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ لوگ مغرب سے اور کفار سے مرعوب ہو کر انہوں نے کہا عورت کا پردہ بھی چہرے کا نہیں ہے، عورت وہ مردوں کے گلے بھی لگ سکتی ہے، ہاتھ سے مصافحہ بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور دوسری قسم ان مسلمان اسلام کا لبادہ اوڑھنے والوں کی ہے جو تقدس کے نام پر کہ ہماری تو نیتیں پاک ہیں، ہم تو مسلمانوں کے رہنما ہیں، ہمارا مقام تو وہ باپ کی طرح ہے، ہمارے نیت میں کوئی خلل ہے ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کا پیغمبر بنا کر بھیجا اور فرمایا مومنوں کا ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہے، فرمایا میں ان کے لیے باپ کی طرح ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ساتھ فرمایا انی لا اصافح النساء، عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ، اللہ کا نبی کا ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں لگا سوائے آپ کی بیوی کے یا آپ کی جو جاریہ تھی، اس کے علاوہ اللہ کے نبی کا ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو چھوا بھی نہیں، مس بھی نہیں کیا۔ تو حال دیکھنا چاہیے ان پیروں فقیروں کا جو بیعت کے نام پر عورتوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، اور بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زنا فرمایا ہے۔ صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان زناہم النظر، دونوں آنکھیں ان کا زنا دیکھنا ہے، بندہ سامنے عورت کی طرف دیکھے یا وہ موبائل میں دیکھے یا وہ تصویر دیکھے، ایک ہی بات۔ علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر نظر پڑ جائے، فرمایا لکن نظرۃ الاولی، پہلی دفعہ جو اچانک نظر پڑ گئی ہے وہ ہے، اس کے علاوہ نظر پھیر لو، دوبارہ نظر نہ لگاؤ۔ اور فرمایا والیدان زناہم البطش، ہاتھوں کا زنا وہ پکڑنا ہے، کسی عورت سے غیر محرم عورت سے مصافحہ کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زنا فرمایا ہے۔ خیر یہ بات ہوئی تو حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہنے لگی اللہ کے رسول آپ کے چہرے سے زیادہ، آپ کے دین سے زیادہ اور آپ کے گھر والوں سے اور گھر سے زیادہ مجھے اب محبوب کوئی بھی اس دنیا پر نہیں، یہ دین کی محبت ہے۔ اور جو دین کی وجہ سے بغض پیدا ہوتا ہے، ڈاکٹر تقی الدین ہلالی ایک عرب بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس میں انہوں نے اپنا وہ سفر لکھا جو ہندوستان کے ان کے بعض دوستوں نے ان کو بلایا، وہ وہاں گئے، کہتے میں جس اسٹیشن پر جاتا وہاں دیکھتا کہ مسلمانوں کے لیے وہ جو نلکا پانی کا لگا ان کے لیے الگ برتن ہے، اور جو ہندو لوگ ان کے لیے برتن ہی الگ رکھا ہوا ہے، اگر کوئی مسلمان اس برتن سے پانی پی لیتا کہتے یہ گلاس ساتھ ہی لے جاؤ آپ۔ اس حد تک ان کی نفرت مسلمانوں سے، یعنی مسلمان جن کو کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں، اس حد تک ان کی نفرت۔ کہتے ایک دکان پر ہم گئے، کشمش کی بوری پڑی ہوئی تھی، تو میں اس کو ہاتھ لگانے لگا، میرے دوست نے مجھے زور سے دھکا دیا، قریب تھا کہ میں گر جاتا، مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے کہا دھکا کیوں دیا ہے؟ کہا یہ کہتے ہیں یہ جو مسلم ہے نا مسلمان، جس چیز کو ہاتھ لگا دیں وہ چیز ہی پلید ہو جاتی ہے، انہوں نے کہنا تھا یہ ساری خرید کر لے کر جاؤ، تو ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں۔ جس گھر کے اندر یا جس جگہ پر خاص جو کفار کی اگر داخل ہو جائے، اس کو وہ اپنی گائے کے پیشاب کے ساتھ یا اس کے گوبر کے ساتھ اس کو پاک کرتے، پوتر کہتے ہیں، پاک کرتے ہیں اس کو، اس حد تک نفرت مسلمانوں کے ساتھ۔ کئی لوگ کہتے تھے جب پاکستان الگ ہوا کہ ہماری ذات ایک ہے، ہمارا اوپر سے باپ ایک ہے، قبیلہ قوم ایک، ہم تو بڑی محبت سے رہتے ہیں، الگ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں سے کام لیتا ہے۔ محمد علی جناح رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ لوگ گائے کی پوجا کرتے ہیں، ہم گائے کھانے والے ہیں،
وہ ہم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت کا سوچ بھی نہیں سکتے، نہ جائز سمجھتے ہیں۔ وہ تو ہر چیز کی پوجا کرتے ہیں، وہ تو نعوذ باللہ وہ انسانی شرمگاہ کی بھی پوجا کرتے ہیں، وہ دریا کی، گنگا جمنا کی بھی پوجا کرتے ہیں، سانپوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ہمارا اور ان کا آپس میں گزارا کس طرح ہے؟ لیکن یہ بات کھل کر اس وقت آئی جب جنگ ہوئی اور پتہ چلا وہ جن کو محبت کہنے والے تھے، بڑے ہمارے محبوب ہیں، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے وہ اپنے دین کی بنیاد پر کفر کی وجہ سے اس مسلمانوں کا کس طرح قتل عام کیا، وہ بالکل بات واضح ہوگی کہ اصل محبتیں ہیں یا اصل دین ہے اور اسلام کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آیت شروع میں پڑھی، یہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے۔ فرمایا لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان کا بعض کا دوست ہے۔ پھر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم فلانے علاقے میں رہتے ہیں، ہمارے تو بڑے یہودی، عیسائی اور کافر دوست بن جاتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھو کہ میرا جو دوست ہے وہ تو میرا دوست ہے، میرے دوست کا دوست وہ بھی میرا دوست ہے، اسی طرح جو میرے دشمن کا دشمن ہے وہ بھی میرا دوست ہے۔ فرمایا اب اس اصول کو سامنے رکھو کہ جن کے ساتھ تمہاری دشمنی چل رہی ہے، جو قومیں ان کے ساتھ دوستی لگا رہی ہیں، فرمایا تمہاری دشمن ہیں۔ جو علاقے، جو قومیں، جو ملک تمہارے دشمن ہیں اور جو ان کے ساتھ دوستی اور یاری لگاتے ہیں، ان کا کام نپٹاتے ہیں اور تمہارے ساتھ بھی دوستی کا ہم وہ دعویٰ کرتے ہیں، فرمایا تمہارے دوست نہیں ہیں، وقتی طور پر وہ معاملات اس طرح کے بن گئے ہیں، ورنہ حقیقت میں فرمایا یہ انہی کے دوست ہیں۔ یہاں صرف یہود و نصارہ کی بات کی، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وہاں سارے کافروں کی بات کر دی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں کو، و اخوانکم اور اپنے سگے بھائیوں کو، اولیاء ان کو ولی اپنا دوست نہ بناؤ۔ کب؟ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو محبوب جانتے ہیں، وہ کافر ہو جاتے ہیں، فرمایا اس وقت پھر ایمان کو آگے رکھو، اپنی رشتہ داریوں کو آگے نہ رکھو۔ تو صحابہ کرام کی محبتیں اسی طرح تھی، وہ اپنا کفر کا پورا علاقہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ کے اندر آ گئے۔ پھر یہاں آ کر انہوں نے اپنی محبت وہ ظاہر کی کہ ہم اسلام کی وجہ سے محبتیں رکھنے والے ہیں، ہم کفر کی وجہ سے اپنے معیار وہ خراب کرنے والے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں آئے تو انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں واللہ وہ سوچتے بھی نہیں ہیں اور ان کی باتیں پڑھنے والے بھی سوچنے کی زحمت نہیں کرتے۔ اب یہاں کئی لوگوں نے ایک نئی روایت بنائی ہوئی ہے، کہتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مہاجرین کو بھائی بنایا نا تو علی رضی اللہ عنہ باقی بچ گئے، تو آپ نے فرمایا تم میرے بھائی ہو۔ حالانکہ اگر تھوڑی سی بندہ آ کر لڑائے تو سمجھ آ جاتی ہے یہ تو روایت معنی کے اعتبار سے بھی من گڑت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپس میں تعلقات و انصار اور مہاجرین کے درمیان پیدا فرمایا تھا، جبکہ علی رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول وہ تو دونوں ہی مہاجر تھے۔ یعنی یہ تو تعلق اس لیے تھا کہ انصار مدینہ میں آئے ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی اچھا ٹھکانہ نہیں ہے، کھانے پینے کا مناسب روزگار نہیں ہے، تو فوری طور پر ان کے سہارا مہیا کرنے کے لیے ان کے جو پہلے سے رہنے والے انصار تھے ان کے ساتھ تعلق جوڑ دیا۔ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تعلق اس وجہ سے بنانا کہ تمہارا کوئی بھائی نہیں بنا تو میں بن جاؤں، آپ تو دونوں ہی ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے تھے۔ تو خیر وہاں انصار نے جو محبت دی اور اپنے مہاجرین کا ساتھ وہ اتنا زیادہ دیا، حتیٰ کہ بعض صحابہ کہنے لگے، عبد الرحمن بن عوف اور سعد رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے آئے، سعد کہنے لگے کہ میری زمینیں ہیں، آدھی تم لے لو آدھی میں لے لیتا ہوں، 2 بیویاں، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا۔ جو تھا وہ سارا پیش کر دیا، کہا اللہ تمہارے مال میں اور گھر والوں میں برکت دے، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو، میں خود ہی وہ اپنا تجارت کرتا ہوں۔ تاجر لوگ تھے، مکہ سے آئے تھے، تو کچھ دن کے اندر وہ شادی بھی کر لی اور حق مہر کے اندر بیوی کو 1 گٹھلی کھجور کے برابر سونا وہ حق مہر دے دیا۔ اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں نا وہ اب تک تو چلتا آ رہا تھا 32 روپے یہ اتنا حق مہر ہونا چاہیے، اور اب کچھ لوگوں نے ایک مقرر کر لیا 5000 روپے ہونا چاہیے، صاف شریعت کے خلاف ہے۔ کچھ لوگ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے حق مہر اتنا مقرر ہونا چاہیے۔ پاس ایک صحابی بیٹھے تھے، کہتے وہ اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ نساء میں فرمایا ہے کہ اگر تم نے کسی بیوی کو قنطاراً اعطیتم احداہن قنطاراً
بہت بڑا خزانہ حق مہر میں دیا نا، طلاق دینے کے بعد تم اس کو واپس نہیں لے سکتے، وہ اب بیوی کا حق ہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ بیوی کو حق مہر کے اندر بڑا خزانہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ جو مقرر کیا گیا نا 32 روپے اور 5000 روپیہ، اور اس کو نا شرعی حق مہر، تو یہ سنت سے ثابت نہیں بلکہ سنت کے خلاف ہے۔ تو خیر یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب بات آ جاتی، صحابہ کرام کو سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت تھی، ان کے احکام سے محبت تھی۔ پھر حالت یہ تھی وہ اپنے سارے مسلمان بھائیوں سے اس وجہ سے محبت رکھتے تھے کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ اس وقت بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ مسلمان اس بات کو اچھی طرح سمجھے اور بار بار اس بات کو دہراتے رہنا چاہیے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے۔ اگر ان پر ظلم و ستم ہوتا ہے تو ہم نے ان کے خلاف آواز اٹھانی۔ ہم کہتے ہیں یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ فلانے فرقے کا، یہ فلانے کا ہے۔ کفار کے مقابلے میں تمام مسلمان ہیں، وہ یہ فرق تفریق نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں سارے مسلمان ہیں۔ اگر مسلمانوں کا کوئی علاقہ وہ مسلمانوں سے ہٹ کر کافروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دیتا ہے یا مسلمان بھائیوں کو شہید کرنے پر تل جاتا ہے، اس بندے کو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو، یہ اللہ رب العالمین کے صاف حکم کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔